بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تو نماز حنفی مدلل میں سے ہم وضو کی کیفیت کو بیان کر رہے تھے، اور اعلیٰ السنن میں سے حضرت شیخ صاحب نے پھر ابو داؤد شریف کا حوالہ بھی دیا، وفی روایت ابی داؤد وقد سکت عنها عن ابی علقمۃ ان عثمان دعا بماء فتوضأ فافرغ بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلهما الى الكوعين۔ الحدیث، یہ روایت میں نے کل بھی بتائی تھی آپ کو کہ ابو داؤد شریف کے اندر یہ روایت ہے، باب صفت وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کی کیفیت کا بیان۔ اور یہ شیخ صاحب نے جس روایت کو نقل کیا تو یہ ابو داؤد شریف یہاں چوتھے نمبر پہ لے کے آئے، وبہ قال حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا عیسیٰ قال اخبرنا عبید اللہ یعنی ابن ابی زیاد عن عبد اللہ بن عبید بن عمیر عن ابی علقمۃ ان عثمان رضی اللہ عنہ دعا بماء فتوضأ فافرغ بیده الیمنى على اليسرى ثم غسلهما الى الكوعين، قال ثم مزمز واستنشق ثلاثا وذكر الوضوء ثلاثا، قال ومسح برأسه ثم غسل رجليه، وقال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مثل ما رأيتموني توضأت، ثم ساق نحو حدیث الزہری وأتم۔ ابو علقمہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کے لیے پانی منگوایا، اور چنانچہ برتن سے اپنے دانے ہاتھ میں پانی لے کر بائیں ہاتھ پہ ڈالا، پھر دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھویا، پھر کلی 3 دفعہ کی اور ناک میں 3 دفعہ پانی ڈالا۔ چنانچہ راوی نے وضو کے تمام اعضاء کو 3 مرتبہ دھونے کا ذکر کیا، پھر کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر کا مسح کیا، پھر اپنے دونوں پاؤں کو دھویا اور فرمایا کہ جس طرح تم نے مجھے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے، اسی طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر عبید اللہ راوی نے زہری کی حدیث کی مثل حدیث نقل کی اور اس حدیث کو مکمل نقل کیا۔ تو چنانچہ یہی روایت بخاری شریف میں بھی ہے وضو کے بیان میں، اور مسلم شریف میں بھی ہے، نسائی شریف میں بھی ہے، اور ابن ماجہ ابو داؤد شریف میں تو باقاعدہ یہ نقل کر دیا، مسند احمد میں بھی یہ روایت ہے۔ اور زہری کے جس روایت کا یہاں پہ اس حدیث میں اشارہ کیا تو وہ باب صفت وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں امام ابو داؤد اول نمبر پہ لے کے آئے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ وبہ قال حدثنا الحسن بن علی الحلوانی قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزہری عن عطاء بن یزید اللیثی عن حمران بن ابان مولى عثمان بن عفان قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما ثم تمزمز واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا وغسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا ثم قال من توضأ مثل وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حمران کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، چنانچہ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں پر 3 مرتبہ برتن سے پانی ڈالا اور ان کو دھویا، پھر کلی کر کے ناک صاف کی اور اپنے چہرہ 3 بار دھویا، اور اپنے دانے ہاتھ کو کہنی تک 3 دفعہ دھویا، پھر بائیں ہاتھ کو بھی اسی طرح دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر اپنے دائیں پاؤں کو
3 مرتبہ دھویا، پھر اپنے بائیں پاؤں کو اسی طرح دھویا، پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز اس صفت کے ساتھ پڑھے کہ ان 2 رکعتوں میں اس کو وسوسہ نہ آئے، یعنی اپنے نفس سے باتیں نہ کرے، توجہ کے ساتھ نماز پڑھے، تو اللہ پاک اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ امام ابو داؤد یہاں پر تفصیلاً وضو کے بیان میں گئے ہیں، تفصیلاً باقاعدہ، اور بترتیب صحابہ تقریباً 9 صحابہ کے روایات کو نقل کر رہے ہیں۔ تو مسانید میں سے سب سے پہلے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایات کو لے کے آئے، پھر اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایات کو لے کے آئے۔ اب ان روایات کے اندر باقاعدہ 3 مرتبہ اعضاء کا بیان ہے، 3 مرتبہ اعضاء کے دھونے کا بیان ہے، لیکن جب سر کے مسح کا بیان آتا ہے تو صرف اس میں یہ بیان ہے کہ مسح رأسہ، اپنے سر کا مسح کیا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ گویا کہ 1 مرتبہ مسح کیا، ورنہ اگر یہاں پہ مسح 3 مرتبہ مراد ہوتا تو یہاں پہ جس طریقے سے دیگر اعضاء کے ساتھ 3 مرتبہ کا بیان تھا تو یہاں پر بھی 3 مرتبہ کو بیان کر لیتے۔ چنانچہ امام ابو داؤد باقاعدہ قال ابو داؤد کے ذریعے سے یہاں پہ فرماتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی بھی روایات ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی بھی روایات ہے، قال ابو داؤد احادیث عثمان رضی اللہ عنہ الصحاح كلها تدل على مسح الرأس انه مرة۔ قال ابو داؤد کو بڑا مقام حاصل ہے ابو داؤد شریف کے اندر کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام روایات جو صحیح ہے وہ اس پہ دلالت کرتی ہے کہ سر کا مسح 1 مرتبہ ہوگا۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ ذَكَرُوا الْوُضُوءَ ثَلَاثًا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وضو کا طریقہ نقل کیا تو راوی نے وہاں پہ ہر عضو کے 3 مرتبہ دھونے کی تاکید کی ہے، لیکن جب سر کے مسح پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ عدد کو ذکر نہیں کرتے، تو گویا کہ اور صرف یوں کہا کہ مسح رأسہ، سر کا مسح کیا، تو گویا کہ 1 مرتبہ مسح کیا ہے۔ وَمَسَحَ رَأْسَهُ وَلَمْ يَذْكُرُوا عَدَدًا كَمَا ذَكَرُوا فِي غَيْرِهِ۔ یہ امام ابو داؤد شریف فرما رہے ہیں جس طرح دیگر اعضاء کے اندر 3 مرتبہ کا ذکر کیا، تو جب مسح الراس سر کے مسح پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پر 3 کا عدد ذکر نہیں کرتے۔ تو اگرچہ تلخیص الحبیر وہ ابن حجر کی ایک روایت وہ نقل کرتے ہیں تو اس کو صالح کہتے ہیں کہ وہاں پہ باقاعدہ 3 کا تذکرہ بھی ہے، لیکن بخاری شریف اور ان روایات کے اندر 3 یہ 1 مرتبہ کا ذکر نہیں ہے، عدد کا ذکر نہیں ہے۔ مسح رأسہ، تو گویا کہ یہاں 3 کے مقابلے پہ مسح رأسہ کو ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 1 مرتبہ سر کا مسح کیا۔ یہ قال ابو داؤد۔ اس پہ بعض حضرات نے تھوڑا سا اعتراض کیا امام ابو داؤد کے اوپر کہ آگے امام ابو داؤد 2 روایت لے کے آتے ہیں تو وہاں پہ مسح الراس ثلاثاً کا باقاعدہ ذکر ہے، مسح الراس ثلاثاً کا ذکر ہے۔ تو اس کا جواب تو یہ دیتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام ابو داؤد جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے روایات 2 روایات کو ذکر کرتے جس کے اندر مسح الراس ثلاثاً 3 مرتبہ سر کے مسح کا بیان ہے، تو ان روایات کے اندر دونوں روایات وہ ضعیف ہے۔ ایک تو اس کے اندر عبد الرحمن ابن وردان ہے ایک سند کے اندر، اور دوسری سند کے اندر وہ عامر ابن شقیق ہے، وہما ضعیفان، دونوں ضعیف ہے۔ چنانچہ ہمارے شیخ خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بذل المجہود جو ابو داؤد شریف کی شرح باقاعدہ اس کی تصریح کی ہے، علم چھپایا نہیں ہے بلکہ اس کو باقاعدہ وہ بیان کیا ہے۔ اور وہاں پہ امام شوکانی
اور اسی طرح علامہ ابن حجر جو تثلیث والی روایت ہے جہاں پہ 3 کا ذکر ہے تو اس کو تاکید پہ حمل کر دیا ہے اور استیعاب پہ حمل کر دیا ہے، وہ یہ جواب دیتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ انہوں نے 3 مرتبہ، 1 مرتبہ مسح کیا، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ۔ امام شوکانی اور علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہم اللہ یہ فرماتے ہیں کہ گویا کہ پورے سر کا مسح کیا۔ اب اس سر کا مسح اس پہ باقاعدہ انشاءاللہ ہم کل بیس کریں گے، سر کے مسح کے اوپر، لیکن یہ ایک جواب ہے جو امام ابو داؤد کے کلھا کے لفظ کے بارے میں وہ جواب دیتے ہیں کہ یہاں پہ تو کلھا کا لفظ ہے، آگے 2 روایات نقل کرتے ہیں جس کے اندر سر کے مسح کے اندر تثلیث 3 مرتبہ سر کے مسح کا بیان ہے، تو اس کا جواب دے دیا کہ 2 روایتیں اور دونوں کے اندر 2 روات ہے، وہ دونوں ضعیف ہے۔ بذل المجہود کے اندر باقاعدہ ہمارے شیخ صاحب خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا۔ چنانچہ ان مباحث کو فقہ حنفی کی کتاب ہدایہ نے بھی نقل کیا ہے، اور وہ جو فقہ حنفی کی کتابیں ہیں تو وہ باقاعدہ احادیث کا نچوڑ ہوتا ہے، چنانچہ اس کی تخریج کی ہے امام الزیلعی نے، اور اس کا نام ہے نصب الرایہ، اور یہ وہ کتاب ہے جس سے اخذ کیا ہے، فائدہ اٹھایا علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ جیسے آدمی نے، اور وہاں پہ احادیث ہدایہ کی تخریج کی ہے، اس کا نام ہے درایا۔ چنانچہ جہاں پہ ہدایہ کے اندر مزمزہ اور استنشاق کا بیان ہے، مزمزہ جس طرح کہ میں نے بیان کیا کلی کو کہتے ہیں، استنشاق ناک میں پانی ڈالنے کو کہتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں علامہ ذیلعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی حنفی ہے، جنہوں نے ہدایہ کے احادیث کی باقاعدہ تخریج کی ہے، اور ابن حجر نے درایہ لکھی ہے، وہ شافعی ہے۔ تو انہوں نے احادیث کی بڑی خدمت کی۔ ضمن میں یہ بات بھی واضح ہو جائے گی کہ حنفیہ اور اکابر علماء دیوبند نے احادیث کی بڑی خدمت کی ہے، اور یہ صرف نماز نہیں ہے، پورا دین وہ سنت کے مطابق ہے، احادیث قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اس سے متصادم نہیں ہے، رائے نہیں ہے، صرف انہو فعلہما علی المواظفۃ، ہمیشگی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں کام کیے۔ آگے علامہ ذیلعی رحمہ اللہ فرماتے قلت الذین رووا صفۃ وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الصحابۃ 20 نفرا، کہ جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کی صفت اور کیفیت کو بیان کیا ہے وہ 20 صحابہ ہے۔ مثلا عبداللہ ابن زید ابن عاصم رضی اللہ عنہ، عثمان ابن عفان، لیپ ٹاپ میں سامنے نصب الرایہ ہے، میں نے ڈاؤن لوڈ کر دیا، ابن عباس رضی اللہ عنہما، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ، علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، المقدام ابن معدی کرب رضی اللہ عنہ، ربیع بنت معوذ، اور ابو مالک الاشعری، ابو ہریرہ، ابو بکرہ، وائل ابن حجر، اور نفیر ابو جبیر الکندی، اور ابو امامہ، عائشہ، انس و کعب ابن عمر، اور ابو ایوب الانصاری، عبداللہ ابن ابی اوفا، والبراء ابن عازب، و ابو کاہل رضی اللہ عنہم اجمعین، کلہم حکوا فیہ المزمزۃ والاستنشاق، سب نے جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کی کیفیت کو بیان کیا تو انہوں نے باقاعدہ مزمزہ اور استنشاق کو بیان کیا۔ پھر علامہ ذیلعی رحمہ اللہ اتنے بڑے محدث اور محقق ہے کہ ہر صحابی کے حدیث کو بالتفصیل وہ نقل کرتے ہیں، وہ ہم اس حدیث کی طرف جاتے ہیں جو ہم نے یہاں پہ بیان کیا نماز حنفی کے لیے۔ وَأَمَّا حدیث عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فَرَوَاهُ البخاری، عثمان رضی اللہ عنہ کی روایت اس کو بخاری شریف نے بھی نقل کیا، ومسلم، اور امام مسلم نے بھی اس کو نقل کیا، من حدیث حمران مولا عثمان انہ رأى عثمان بن عفان دعا بوضوء فافرع على يديه من انائه فغسلهما 3 مرات ثم ادخل يمينه في الوضوء ثم تمزمز واستنشق ثم غسل وجهه 3 ويديه الى المرفقين 3 ثم مسح برأسه
ثم غسل رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا. اور انشاءاللہ اس کے بعد جو کلپ ہوگا وہ مسح الراس کے بارے میں ہوگا، سر کے مسح کے بارے میں.